مبتلات نماز میں نوم آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ کوئی بھی ایسا کام آپ کریں جس سے نماز کی شکل بگڑ جائے تو نماز باطل ہو جائے گی. کوئی بھی کام، تالیاں بجانا، اچھلنا، کودنا، پیروں کو زیادہ کھولنا یا ورزش ٹائپ کی کوئی چیز، کوئی بھی ایسا کام کریں جس سے نماز کی شکل بگڑ جائے. وہ جو آپ نظر آ رہے ہیں، یہ لوگ جب دیکھتے ہیں یہ نماز پڑھ رہا ہے، وہ جو حالت ہے اس کو خراب کرے نماز باطل ہو جائے گی. لیکن ایسا کام کرنا جس سے نماز کی شکل نہیں بگڑتی، جیسے ہاتھ سے اشارہ کرنا، تو نماز باطل نہیں ہوتی. اس سے ہاتھ سے اشارہ کرتے ہیں، جس طرح مائیں گھروں میں جب نماز پڑھنے کوئی کام ہوتا ہے ہاتھ سے اشارہ کر کے کہ یہ لاؤ یہ دے دو. اگر منہ پھیر دے منہ تو قبلے سے، تو پھر قبلے سے اگر منہ پھر گیا تو نماز باطل ہے. اگر خالی مثال مطلب کیا بولتے ہیں، مطلب یہ بدن پورا صحیح رہے اور منہ پھر جائے، جی اگر منہ کو مطلب آگے پیچھے بھی تو قبلہ رخ ہونا چاہیے. قبلے میں سینہ، پیٹ اور چہرہ قبلہ رخ ہونا چاہیے تینوں، یعنی بلکہ بعض کے وقت پورا اگلا حصہ، حتیٰ شاید بعض لوگ پیروں کو بھی، تو یہ اگلا حصہ قبلہ رخ ہونا چاہیے. تو اس میں آپ کا چہرہ بھی، تو اگر آپ چہرے کو قبلے میں رکھیں، سینے کو اگر آپ قبلے سے ہٹائیں تب بھی یہی ہے، نماز باطل ہو جائے گی. پیٹ، سینہ اور منہ قبلے کی طرف ہونا چاہیے. تو بہرحال چیز چھوٹے موٹے اشارے وغیرہ ہوتے ہیں جس سے نماز کی شکل نہیں بگڑتی تو نماز باطل نہیں. اگر نماز کے دوران اس قدر چپ رہے کہ دیکھنے والے یہ نہ کہہ سکیں کہ نماز پڑھ رہا ہے تو اس کی نماز باطل ہو جائے گی. تو کافی دیر تک چپ بیٹھا وَلَا الضَّالِّينَ، بیٹھے رہے آرام سے، چپ بیٹھے. رکوع میں جا کے چپ بیٹھا. تو جب دیکھنے والے یار یہ نماز تو نہیں پڑھی، تو خاموش ہوگا، فل سائلنٹ، شاید فارغ ہو گیا. سائلنٹ موڈ دیکھا تھا آپ نے یہاں پہ؟ آپ نے نہیں دیکھا؟ ہم نے دیکھا. یہاں پہ صبح نماز شروع نہیں ہوئی تھی، ہم لوگ آئے تھے نماز پڑھنے، ابھی نوافل وغیرہ میں تھا. تو وہ ایک شخص ہم سے پہلے نماز پڑھ رہا تھا، سجدے میں گیا، پھر نہیں اٹھا. پھر بعد میں جب دیکھا کہ فارغ ہو چکا، سجدے میں فارغ ہو چکا، پھر اس ٹائم ڈاکٹر اصغر کو لایا، یہاں سے ڈاکٹر انور کو لایا، ایک گلی سے اٹھا کے لایا اس ٹائم، جبکہ اس ٹائم ڈاکٹر صاحب اٹھتے نہیں ہیں. اصغر کا بھی گھر یہیں پہ تھا سر، ڈاکٹر شبیر بھی یہیں پہ تھا پہلے. اسی گلی میں 3 ڈاکٹر کے گھر پہلے، بلکہ اس سے پہلے ایک اور ڈاکٹر، پنجابی ڈاکٹر بھی ہوتے تھے جو امریکہ سے آئے. وہ نہیں، وہ پھر پروفیسر ڈاکٹر ہے، نہ کہ ڈاکٹر، وہ پڑھانے والا ڈاکٹر ہے، علاج والا نہیں ہے، پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہے. تو ان کو لایا، انہوں نے کہا وہی فارغ ہو چکا. ایسا بھی ہو سکتا ہے. ابھی دیکھا کہ چپ بیٹھا، ہم سوچیں گے یہ تو فارغ ہو گیا، نماز نہیں پڑھ رہا. یعنی کتنا شاید بہت بڑے مرحلے پہ ہو، ہمیں نہیں معلوم کہ وہ صبح کو اٹھا، آیا مسجد میں، نوافل، سجدے میں اس کی جان نکل گئی، وہ مر چکا تھا. تو ایسا بھی، لہٰذا زیادہ دیر تک اگر چپ رہے اور دیکھنے والے کو یہ اندیشہ ہو کہ یہ نماز نہیں پڑھا تو نماز کی شکل ختم ہو گئی، آپ کی نماز باطل ہو جائے. زیادہ دیر تک چپ نہ بیٹھیں. 10ویں چیز کھانا پینا ہے. نماز کے دوران اس طرح کھائے پیے کہ دیکھنے والا یہ نہ سمجھے کہ نماز پڑھ رہا ہے. چوئنگم لے کے پھر آگے سے ببل بھی بنایا. تو کھانا پینا یا پھر نماز، جس طرح ہمارے پاس خطبہ رکھتے ہیں پانی ادھر، اب یہ پتہ نہیں کیا کر رہا ہے، پانی رکھتا ہے، پانی پیتا ہے، پھر صلوات پڑھیں، پانی پیتا ہے، پھر رکھتا ہے، صلوات پڑھیں، پانی پیتا ہے. ہماری طرف سے اصلا یہ ٹھیک نہیں ہے، بے ادبی ہے اصلا عزاداری کی. جس کے پاس تھوڑی سی حرمت ہوتی ہے عزاداری کی، لوگ رو رہے ہیں، عزاداری ہو رہی ہے، آپ پانی پیے جانے کے، اتنا گلا خشک ہو جاتا ہے. نہیں پینے چاہیے. بعض لوگ دودھ پیتے ہیں عزاداری کے بعد. کس لیے پیتے ہیں آپ دودھ؟ آپ نے 4 کلمہ بات کیا اوپر نیچے آ کے، آپ گلا ٹکر ہونا چاہیے، اس کو ٹکور کرتے ہیں، گرم دودھ پیتے ہیں. باقی لوگ خالی پانی پیتے ہیں.
یہ کام نہیں کرنی چاہیے. یقین کرو کچھ بھی نہیں ہوتا. ہم نے آج تک پانی نہیں پیا, آئندہ بھی انشاءاللہ نہیں پیوں گا عزاداری کے دوران. پتہ نہیں کس لیے پیتے ہیں. تو نماز کے دوران بھی کوئی شخص اللہ اکبر شروع کر جائیں, پانی پی کے الحمدللہ رب العالمین شروع ہو جائیں, تو یہ کام کھانا پینا نماز کے دوران نماز کو باطل کر دیتا ہے. چاہے عمدن کھائے پیے یا بھولے سے. بعض لوگ شاید چنگم اور مٹھائیوں کا عادت ہے, وہ منہ میں رکھ کے ہی نماز شروع کریں, عادی ہو جاتے ہیں نا چھوٹے چھوٹے لوگ خصوصاً. منہ میں موجود غذائی ذرات کو نگل لے تو نماز باطل نہیں ہوتی. روزہ باطل ہو جاتا ہے لیکن نماز باطل نہیں ہوتی. ابھی ہماری طرح دان دن کے ٹوٹے ہوئے ان میں ذرات ہوتے ہیں, تو اس طرح وہ پھر خود بخود بھی جائے یا خود ہی نکال لے. ابھی کہاں نکال کے پھینکے اسے نماز کے دوران. ان سے نماز باطل نہیں ہوگی کیونکہ ان کو کھانا پینا نہیں کہتے, چھوٹے چھوٹے ذرات, ان سے نماز باطل نہیں ہوتی. 11ویں چیز 2 رکعتی اور 3 رکعتی نماز میں شک, نماز باطل ہو جائے گی. فجر کی نماز میں آپ شک کریں تعداد رکعات میں, مغرب کی نماز میں شک کریں کہ نہ معلوم ہے کتنی رکعتیں پڑھی ہیں. اگر 2 رکعتی رکعتی نماز کے رکعتوں میں یا 4 رکعتی نمازوں کی پہلی 2 رکعتوں میں شک کرے تو اگر نماز گزار شک کی حالت میں باقی رہے تو نماز باطل ہو جائے گی. سمجھ میں نہیں آیا ہوگا. صبح کی نماز میں شک کیا کتنی رکعتیں پڑھی نہیں معلوم, 1 یا 2, 2 یا 3. اگر اپنی شک پہ باقی رہا, فیصلہ نہیں ہوا کہ 1 ہے یا 2 ہے, گمان بھی فیصلہ ہے نماز میں. گمان آپ کو ہو جاتا ہے کہ مجھے اندیشہ ہے کہ یہ دوسری رکعت ہے, اسی پہ بنا رکھیں نماز تمام کریں. نماز میں یہ بہت اچھا آپشن ہے. یقین کی ضرورت ہے, گمان ہو جاتا ہے, یعنی غالب 70-80% آپ کو اندیشہ ہے کہ میری نماز میں صاحب 2 رکعتی ہے یا 1 رکعت, اسی پہ بنا رکھیں نماز ختم کریں. تو اگر شک کی حالت باقی ہے, بالکل پتہ نہیں چلا کہ 1 یا 2, 2 یا 3 نہیں پتہ چلا, تو وہ نماز کو فارغ کر دیں. دوبارہ نماز جو نماز باطل, یہ شک مبطل ہے نماز میں سے. اسی طرح 3 رکعتی نماز ہے, مغرب کی نماز کی تعداد رکعت میں شک, تو شکیات نماز میں ان دونوں کو نکالیں آپ, فجر کی اور مغرب کی نماز کو نکالیں, باقی رہ جائے گی 4 رکعتی نماز. صرف اس میں جو شک ہے 9 قسم کے شکوک وہ صحیح ہے. تو 3 رکعتی نمازوں میں بھی آپ کو پتہ نہ چلے کتنی رکعتیں پڑھی ہے تو نماز باطل ہو جائے گی. جب باطل ہے تو چھوڑ دیں, پورا کس لیے پڑھتے, پورا پڑھنا چاہو گے. مثال ابھی آپ کو 2 اور 3 میں شک ہے, اب کیا آپ کس طرح نماز پڑھو گے؟ خیر گمان میں ایک بات ہے, تو آپ اگر بیٹھو گے, یہ 2 ہیں تو آپ کو تشہد پڑھنا ہے, 3 ہے تو مثال کے طور پر آپ نے آخری رکعت سمجھ کے پڑھنا ہے. اب کیا کس طرح, کیونکہ جب تک فیصلہ نہ ہو شکیات نماز میں آگے بڑھ نہیں سکتے. مسئلہ یہ ہے, اگر دوسری رکعت یا تیسری قیام کے حال میں مثال آپ کو شک ہے, کیا کرو گے آپ؟ ہم تو سورہ پڑھو گے تسبیحات اربع, کیونکہ ایک طرف آپ کا فیصلہ ہوگا تب آپ آگے بڑھیں گے. لہٰذا جہاں جہاں شک میں شک باطل ہے, نماز باطل ہے, تو وہاں پہ چھوڑنا چاہیے آپ کو, ختم کریں, اس کو کریں اگنور یا پھر نیگلیکٹ. احسن, وہی یہ. اور اسی طرح 4 رکعتی نمازوں میں ظہر, عصر اور عشاء کی 4 رکعتوں میں پہلی 2 رکعتوں میں شک کرے کہ 1 رکعت یا 2, 1 یا 2, 1 یا 2, اور فیصلہ نہ ہوا, آپ نے تھوڑی دیر رکا, سوچا, پتہ نہیں چلا, نماز فارغ. 2 اور 3 میں اگر وہ بعد میں بتاؤں گا. 12واں اور آخری مبطلات نماز میں سے نماز کا رکن نماز کا کم یا زیادہ ہونا. نماز میں کسی واجب رکنی کو جان بوجھ کر یا بھولے سے کم یا زیادہ کرے, یا کسی غیر رکنی کو جان بوجھ کر کم یا زیادہ کرے, نماز باطل ہو جائے گی. واجبات کی 2 قسمیں ہیں, واجبات رکنی ہیں, واجبات غیر رکنی ہیں. نماز میں واجبات رکنی اگر جان بوجھ کر یا بھولے سے کم کر دے یا زیادہ کر دے, نماز باطل ہو جائے گی. لیکن وہ واجبات جو غیر رکنی ہے, رکن نہیں ہے, وہ اگر جان بوجھ کر اضافہ کریں یا کم کر دیں, نماز باطل ہو جائے گی. لیکن بھولے سے اگر کم یا زیادہ ہو تو نماز باطل نہیں ہو. صاحب بعض دفعہ ہوتی ہے کہ بندہ نیت کر لیتا ہے پر غلط نماز کی, اس کے بعد جب نیت صحیح کرتا ہے تو ابھی ہمارا سب سے ہونہار اگر اس طرح سے پوچھیں کہ واجبات غیر رکنی میں قنوت مستحبات میں سے, خیر فرمائیں, ہم معاف کر دیں گے. صاحب نیت ایک شمار ہو گیا, کس میں پہلے اگر نیت کرے پھر وہ غلط ہو
ابھی نماز پڑھ رہا ہو جیسے ظہر کی پڑھ رہا ہو اگر عصر کی نیت کرے بعد میں اسی کو پھر صحیح کر لے ظہر کی نیت کرے وہ نیت ایک تکبیرۃ الاحرام سے پہلے پھر وہ ایک نیت شمار ہو گیا تو اگر آپ نے جو ہے ظہر کی جگہ غلطی سے عصر شروع کیا تب آپ اس نماز کو ظہر کی طرف ظہر میں کنورٹ کر سکتے نہیں ہیں. تکبیرۃ الاحرام سے پہلے اگر دو نیت کر لیں دو نیت کیسے ممکن ہے؟ پہلے اگر نیت کر رہا تو اگر وہ غلط ہو جیسے ظہر پڑھنی ہو اگر عصر کی نیت کرے بعد میں اسے پتہ چلے کہ ظہر نہیں پڑھی تکبیرۃ الاحرام سے پہلے تو آپ نے نیت کو چینج کرنا ہے کنورٹ کرنا ہے، نہ کہ دو نیتیں ہیں. دو نیتوں میں ایک عمل میں دو نیتیں ہو ہی نہیں سکتی ہے کیونکہ جب آپ پڑھ رہے ہیں تو یا ظہر پڑھ رہے ہیں یا عصر پڑھ رہے ہیں دونوں تو آپ پڑھ نہیں سکتے کہ پہلے میں نے ظہر کی نیت کی وہ بھی کنٹینیو ابھی میں عصر کی نیت کرتا وہ بھی کنٹینیو، ایسا نہیں ہوگا. آپ نے غلطی سے عصر کی نماز شروع کی ظہر پہلے پڑھنا چاہیے نہیں پڑھی پہلی رکعت میں دوسری رکعت میں تیسری رکعت میں چوتھی رکعت میں آپ کو پتہ چلا کہ ظہر نہیں پڑھی ابھی تک ٹھیک. ابھی آپ کنورٹ کر لیں نیت کو خدایا دل میں یہ نیت ہے چونکہ خدا سے کہ جو کچھ پڑھ چکا ہوں وہ بھی نماز ظہر ہے جو ابھی پڑھ رہا ہوں وہ بھی ظہر ہے جو آئندہ پڑھوں گا وہ بھی ظہر ہے اور آپ جاری رکھیں نماز ظہر کی نیت سے ختم کریں اس کے بعد نماز عصر پڑھیں. لیکن اگر بولے سے شروع کیا نماز ختم ہوگی پتہ نہیں چلا بعد میں پتہ چلا ابھی تک میں نے ظہر پڑھی نہیں ہے تو سیدھا سیدھا ظہر پڑھیں عصر آپ کی ٹھیک ہے. یہ کل بیان کیا تھا مسجد نمستے پر محمد و آل محمد صلوات اللہ وسلم.